السلام علیکم، ایک بار پھر سے بہت بہت ٹائم کے بعد خوش آمدید۔ اور آج اتنے ٹائم بعد آیا ہوں تو آنے کی کوئی خاص وجہ بھی ہوگی، اور وہ وجہ ہے ایک مشہور مصنف، ادیب اور اپنے ٹائم کے موسٹ کنٹروورشل رائٹر کا ایک خط مجھے موصول ہوا ہے، جناب منٹو صاحب، سعادت حسین منٹو۔ تو آج ذرا ان کا خط ہم پڑھیں، انہوں نے کیا خط لکھا ہے ہمارے لیے، انہوں نے ہمیں کیا سیکھ دی ہے، کیا اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پیارے حقانی، سلام۔ یہ خط تمہیں اس جگہ سے لکھ رہا ہوں جہاں اب کوئی عدالت نہیں لگتی، کوئی فتوے نہیں لگتے، اور نہ ہی کوئی مجھ پر فحش نگار ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر تمہارے پاکستان کی حالت دیکھ کر کبھی ہنسی آتی ہے اور کبھی غصہ۔ ہنسی اس لیے کہ جن مسائل کو میں نے آج سے کئی دہائیاں پہلے اپنے افسانوں میں کھولا تھا وہ آج بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں، اور غصہ اس لیے کہ تم لوگوں نے ابھی تک سیکھا ہی نہیں کہ تمہارے اصل دشمن کون ہے۔ پاکستان کے لوگ آج بھی میرے افسانے پڑھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی بے حیائی ہے۔ ارے بے حیائی میرے الفاظوں میں نہیں تھی، تمہارے معاشرے میں تھی، تمہارے گھروں میں تھی، تمہارے دلوں میں تھی۔ میں نے تو صرف آئینہ دکھایا تھا اور تم لوگوں نے اس آئینے کو ہی توڑ دیا، بجائے اس کے کہ اپنے چہروں کی غلاظت کو صاف کرتے۔ ٹھنڈا گوشت اور کھول دو پر شور مچانے والے آج بھی وہی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو غلام سمجھتے ہیں، اپنے بیٹے کو ظلم سکھاتے ہیں، اور اپنی قوم کو منافقت کی گود میں بٹھاتے ہیں۔ تم لوگوں کے بڑے بڑے لیڈر، عالم اور دانشور سب ایک جیسے ہیں، چہرے بدل گئے مگر ذہنیت وہی کی وہی۔ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو 100 سال تک یہی گندگی بھگتنی پڑے گی جب تک تم ان منافقوں کو اپنے کندھوں سے نہیں اتارو گے جو تمہیں سچ دیکھنے نہیں دیتے۔ کیا تم نے توبہ ٹیک سنگھ نہیں پڑھا کہ آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ وہی دیوار نہیں کھڑی، وہی پاگل پن، وہی نفرت اور وہی تقسیم۔ میں نے تب کہا تھا کہ یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ ذہنوں کی تھی، دلوں کی تھی، اور تم لوگ آج بھی اسی تقسیم کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہو۔ لیکن ہاں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ تم جیسے نوجوان میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے جو لکھا وہ معاشرے کی تلخ حقیقت تھی، وہ سچائی تھی جسے سب چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم جیسے لوگ میرے لیے امید کی ایک کرن ہو، کیونکہ تم وہ دیکھ سکتے ہو جو باقی لوگ دیکھنے سے ڈرتے ہیں۔ میں نے بو میں تمہاری سوسائٹی کے اندر چھپی ہوئی گھٹن کو دیکھا تھا۔ ٹھنڈا گوشت میں وہ ظلم اور ہوس تھی جو آج بھی تمہاری گلی کوچوں میں زندہ ہے۔ کھول دو تو ایک چیخ تھی، ایک چیخ جو آج بھی اس ملک کی عورتوں اور کمزوروں کے دلوں میں دفن ہے۔ تم نے شاید ان کہانیوں کی گہرائیوں کو سمجھا ہے، اس لیے میں تمہیں لکھ رہا ہوں۔ معاذ، یاد رکھو، سچ بولنا آسان نہیں۔ سچ بولنے والوں کو ہمیشہ پاگل، گستاخ اور غدار کہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اور شاید تمہارے ساتھ بھی ہو۔ لیکن اگر تم نے میرے افسانوں کو سمجھا ہے تو یہ تمہارا فرض ہے کہ اس سچائی کو آگے لے کر جاؤ۔ یہ منافق لوگ چاہیں گے کہ تم بھی ان کی طرح جھوٹے بن جاؤ، مگر تمہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے الفاظ کو اپنے الفاظ میں زندہ رکھے ہوئے ہو۔ یہ لڑائی مشکل ہے بیٹا، مگر یہ تمہارا اصل امتحان ہے۔ تمہارا اپنا سعادت حسین منٹو۔ میرے خیال سے اس خط میں انہوں نے بڑی تہذیب کا مظاہرہ دکھایا ہے، اپنے افسانوں کے بجائے جن میں وہ بہت ہی تلخ زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اگر اس میں سے کسی بھی ایک چیز کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ مجھ سے رجوع کیجئے، میں آپ کو ان کے کہے گئے الفاظ کے صحیح معنی بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا معذ الحقانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔